ہزاروں موتوں کو پکار لے، آج موت تو آنے والی نہیں ہے۔ یہاں پریشانی ہوتی ہے تو انسان موت پکار کے پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، مر جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ تمام پریشانیاں حل ہو گئی، لیکن وہاں تو مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں موت نہیں آئے گی۔ لا تبقی ولا تذر، نہ تمہیں باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی یہ جہنم، نہ پورا تم کو ختم کرے گی، مار ڈالے گی، نہ تمہیں اچھا رکھے گی۔ ہاں، جلتے رہو، عذاب سہتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ آج کا عذاب کل اور بڑا، کل اور بڑا، کل اور بڑا، کل اور بڑا، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب جل 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 کے چمڑی مکمل جل جائے گی نا جی، ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا عذاب سہنے کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، درد کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، درد ہونا ہے اس کو، اس واسطے ہم نئی چربی اسے دے دیں گے، نئی جلد ہم اسے دے دیں گے۔ نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، دوسری ہم جلد دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے، چکھتا رہے، چکھتا رہے، چکھتا رہے۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ جلد اصل میں حساس ہے، جلد ہے تمہیں درد پہنچاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اتنی لمبی سرنج ہے، سوئی ہے، انجیکشن ہے اتنی لمبی، لیکن اتنی لمبی جو سوئی جاتی ہے جسم میں درد نہیں ہوتا، لیکن جب جسم کو صرف پھاڑتی ہے وہ نوک تب درد ہوتا ہے۔ تو اصل درد کا احساس پورے جسم کے اندر نہیں ہے، یہ جلد کے اندر ہے۔ یہ جلد جیسے ہی پوری جل جائے گی نا جی، پھر درد کا احساس بھی کم ہو جائے گا، بلکہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے، جیسے ہی اس کی جلد جلے گی ہم نئی جلد اس کو پھر عطا کر دیں گے۔ نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے، چکھتا رہے، چکھتا رہے، چکھتا رہے۔ یاد رکھو بڑے کٹھن مراحل ہیں جس پر سے گزرنا ہے دوستو۔ ایسے نہیں کہ آپ کیا ہیں، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، سمجھ گئے کہ میں تو جنتی ہوں جی۔ بہت کٹھن مراحل ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں نامہ اعمال دیا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ پھر دوسری وہ کیفیت جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے نامہ اعمال کتاب پیش کر دے گا اور اسے دے دے گا کہ تم پڑھ لو تمہارا اپنا حساب، اس وقت اسے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا وہ مقام جہاں پر پل صراط پر سے اس کا گزر ہوگا، اور یہ پل جہنم کے اوپر اللہ نے بنایا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اچھا برا صالح انسان ولی سب اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، اور پل کے نیچے ہے کیا؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور تمہارے اعمال کیسے ہیں ویسے ہی اس پل پر سے جانا پڑے گا۔ وہ برج ایسا ہے کہ بہت تیز تلوار سے زیادہ اور بہت باریک بال سے زیادہ، اور اس پر سے گزرنا ہے، نیچے بھڑکتی ہوئی آگ، اور تمہاری رفتار اللہ ویسے ہی دے گا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو کوئی کیا ہے، بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا۔ تمہارے اعمال اچھے ہیں کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا، لیکن اعمال برے ہیں کوئی اونٹ کی رفتار سے جائے گا، کوئی بکری کی، کوئی کیا ہے اس سے بھی کم، کوئی ہے جو گر جائے گا، گر جائے گا۔ گرا تو کہاں گرا؟ جہنم میں گرا۔ پھر کچھ عمل ہے تو اٹھے گا، کچھ چلے گا پھر گر جائے گا۔ اور بعض ہیں وہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی گرے گا تو پھر اٹھے گا ہی نہیں، کیونکہ عمل نہیں ہے، آگے جانے کی قوت نہیں ہے، بیٹری نہیں ہے۔ آپ کا 60,000 کا آئی موبائل ہے، 1 لاکھ کا کیا ہے آئی فون ہے، لیکن اندر بیٹری نہیں ہے، فائدہ کیا ہے؟ آپ چارجر پوچھتے پھرتے ہیں، چارجر ہے، چارجر ہے، کیوں؟ بیٹری نہیں ہے۔ تو اصل چارج ہونا ہے، تو تمہارے پاس چارج نہیں ہے اس پل پر سے گزرنے کو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو گرے گا، گر ہی جائے گا۔ تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر کوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ادھر تو ہوگا وہ پل اور ادھر آنکڑے لگے ہوں گے، جیسے یہ فین کو لٹکانے کے لیے آنکڑے لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اس پل پر سے۔ جو کوئی ذرا سا پھسلا وہ آنکڑے خود پکڑ کے پھینکیں گے اسے اٹھا کے جہنم میں، کیونکہ کیا ہے اس کا عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ برائی کی وجہ سے بوجھ برائی کا زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں، تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سسٹم ہی ایسے بنا رکھا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے
نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے کا مطلب خالی بھاری ہونا نہیں ہے جی، نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دراصل کیا ہے فلاح پانے والا، لیکن جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے گیا۔ اب مثلا سمجھو عمل تو کیا ایسے ویسا، اور ادھر تولنے کے لیے تمہارے نامہ اعمال لائے اور ایک میزان میں اچھے اور ایک پلڑے میں برے، یہ تول رہے ہیں اور اتفاق دیکھو 51% گیا برے اعمال، 49 تو اچھا کیا تبھی بھی گیا۔ یاد رکھو پلڑا جھکنا ہے، بھاری ہونا ہے نا جی۔ بھاری کب ہوگا؟ 51 اگر لے تو کبھی کبھی ایک نیکی کے عوض نہیں ملنے سے جہنم جا سکتا ہے بندہ۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو کہ ہم بڑے جنتی ہیں؟ ایک اسی واسطے لگ رسول نے فرمایا ایک تو وہ وقت کوئی نہیں یاد رکھے گا جب تمہارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ایک تو وہ وقت جہاں پر تمہارے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عمل تو دکھتا ہے نا، وزن کیسے؟ ارے بے شمار ایسی چیزیں دنیا میں آج ہیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن کی جاتی ہیں۔ آج دنیا میں انسان غیر مرئی چیزوں کو وزن کرنے کی مشین نکال سکتا ہے، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کو وزن کرنے کی مشین نکال دے؟ ہاں، ہوا کو تم نے دیکھا ہے کبھی؟ ہوا کے پریشر کو وزن کرنے کے تمام آلے آج موجود ہیں، ایسے چیزوں کو وزن کرنے کے آلے موجود ہیں، تمہارے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ تمہارے نامہ اعمال کو اللہ شکل دے دے اور وزن کر دے، بالکل قادر ہے اور یہی ہوگا۔ تو یاد رکھو وہ بہت کٹھن مرحلہ ہوگا جہاں پر ہر کسی کو جانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں سے اٹھیں گے حفاتن عراتن، ایسے بغیر کوئی کپڑے کے، بغیر کوئی چپل کے، بغیر کوئی لباس کے، لنگ دھڑنگ، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں بعینی اسی طرح قبر کی پیٹ سے سب کے سب بھاگ رہے ہوں گے ڈر کے مارے اللہ کی طرف۔ اماں عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جب مرد عورت سب کے سب ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کے سطر کو نہیں دیکھیں گے؟ کہا کہ عائشہ کیا